ابو عوانہ نے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے سعد بن حشام سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر قرآن لکھنے والا انتہائی معزز اور اللہ کے فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے اور وہ پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نارنگی کی سی ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی خوشگوار ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کی سی ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی جبکہ اس کا ذائقہ شیریں ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نیاز بو جیسی ہے، اس کی خوشبو عمدہ ہے اور ذائقہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن یعنی تمے کی طرح ہے، جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس کا ذائقہ بھی سخت کڑوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے پاس ہی 2 لمبی رسیوں میں بندھا ہوا گھوڑا موجود تھا، تو اسے ایک بدلی نے ڈھانپ لیا، وہ بدلی گھومتی اور قریب آتی گئی اور اس کا گھوڑا اس سے بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینت یعنی اطمینان اور رحمت تھی جو قرآن کی قرأت کی بنا پر بدلی کی صورت میں اتری۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر اس طرح کان نہیں دھرا جیسے وہ ایک نبی کی آواز پر کان دھرتا ہے جو بلند آواز کے ساتھ خوش الحانی سے قرأت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ باہر سے اپنے گھر واپس آئے تو اس میں 3 بڑی حربہ حاملہ اونٹنیاں موجود پائے؟ ہم نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا 3 آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے 3 بھاری بھرکم اور موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت اسعید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک رات اپنے باڑے میں قرأت کر رہے تھے کہ اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا، انہوں نے پھر پڑھا وہ دوبارہ بدکا، پھر پڑھا وہ پھر بدکا۔ اسعید رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے خوف پیدا ہوا کہ وہ میرے بیٹے یحییٰ کو روند ڈالے گا، میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو اچانک چھتری جیسی کوئی چیز میرے سر پر تھی، اس میں کچھ چراغاؤں جیسا تھا، وہ فضا میں بلند ہو گئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی۔ کہا میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور رات کا سارا واقعہ عرض کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرأت سن رہے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو لوگ صبح ان کو دیکھ لیتے اور وہ ان سے اوجھل نہ ہوتے۔